ایک چیز آپ سب کئی لوگوں نے کئی بار سنی ہوگی، اور میں بھی کئی لوگوں سے سنتا ہوں، اسپیشلی ہماری قوم کے کچھ عزت دار لوگوں کے منہ سے بھی، داڑھی ٹوپی والے لوگ بھی کہتے ہیں کہ انٹرسٹ کے بنا آج کل، میں سب کی بات نہیں کر رہا، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ میجورٹی، لیکن کافی بڑی تعداد میں لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ انٹرسٹ کے بنا کام کیسے چلے گا، ہم بنا سودی لین دین کے بنا کار کیسے خریدیں، ٹی وی کیسے خریدیں، واشنگ مشین کیسے خریدیں، یا گھر کیسے خریدیں. گھر تو چلو خیر بہت بڑی بات ہو گئی، لیکن بیسک چھوٹی چیزوں کے لیے بھی لوگ انٹرسٹ کو جسٹیفائی کرتے ہیں. تو بھائی میرا ان سے یہ کہنا ہے کہ آپ ایک بات سنیے کہ کیا ضرورت ہے آپ کو نئی گاڑی لینے کی. آپ دیکھیں گے کہ معذرت کے ساتھ آنٹو جھانٹو لوگ بھی، جسے کہتے ہیں نا 25-30 ہزار 40 ہزار کی سیلری والا بھی نئی نئی گاڑی ہے تھیلی چڑھی ہوئی لیے وہ گھوم رہا ہے. وہ کہاں سے لے رہا ہے؟ اس کی اوقات ہے گاڑی لینے کی؟ وہ بینکس نے اتنا آسان کر دیا کہ آپ سیلری سلپ لے کے جائیے 2-3 مہینے کی لے آئیے گاڑی، اور وہ گھومتے ہیں آرام سے. انہیں نہیں پتہ کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، ایک بہت ہی بڑے قدیم مولانا گزرے ہیں، انہوں نے ایک بہت اچھی بات بولی تھی کہ لوگ کہتے ہیں مسلمان کے یہودی ہمارے دشمن ہیں، یا زیونسٹ، ناٹ یہودی، زیونسٹ جو ہے ہمارے دشمن ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ان سے نہیں لڑ سکتے. یہودیوں کو یا زیونسٹ کو ہرانے کا صرف ایک طریقہ ہے، آپ سود کو اپنی زندگی سے نکال دیجیے. وہ کچھ ہی سالوں میں گھٹنے پا جائیں، کیونکہ جو سارا ان کا جو نظام ہے انہوں نے وہ سود کے ارد گرد بنا رکھا ہے. تو اگر آپ کو ان سے جیتنا ہے تو آپ یہ نہیں سوچیں کہ میں فیس بک بنا لوں یا وہ بہت بڑا آدمی بن جاؤں، کچھ کر لوں. کچھ نہیں کر سکتے آپ. یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ، آئی ایم ٹیلنگ یو. بٹ اف یو وانٹ ٹو ون، آل یو ہیو ٹو ڈو از اے ویری بیسک تھنگ وچ ایوری بڈی کین ڈو. میں ہر ایک مسلمان کر سکتا ہے، لیکن نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے اس چیز کی آپ کو اتنی عادت ڈال دی ہے. اور وہ یہ ہے کہ آپ سود سے جتنا ہو سکے دور رہیں. 10-10 ہزار روپے کے موبائل فون بھی لوگ سود پہ لیتے ہیں. ارے بھائی پیسے جمع کرو پھر لے لو. گاڑی کی آپ کی اوقات نہیں ہے 10 لاکھ کی گاڑی لینے کی، تو 3 لاکھ روپے کی گاڑی لے لو، پیسے جمع کر کے لے لو. آپ کو ٹینشن سے تو بچو گے نا آپ، جو ٹینشن آپ کی لائف میں ہوتی ہے سود سے. تو بھائی دیکھیے، کوئی چیز اگر اللہ تعالیٰ نے منع کری ہے تو اس کا ریزن ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ میں سود پہ کروں یا شراب پیوں یا ایسی کی تیسی کراؤں اپنی؟ ڈز اٹ میک اینی ڈفرینس ٹو گاڈ؟ نو. وہ ہمارے لیے ہی ایز اے ہیومن ہماری انٹرسٹ میں جو اچھا ہے، ہمارے لیے جو اچھا ہے وہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمیں وہی کرنا چاہیے. اور جو چیز ہمارے لیے خراب ہے، جیسے کہ سود، ون آف دا بگیسٹ سن اسلام، جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہر دوسرا مسلمان اس میں انوالوڈ ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ اگر آپ 1% دے رہے ہیں وہ 50% سود دے رہا ہے تو اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. وہ سیم ہے. سود آ گیا تو وہ سود ہے. میں نے بھی بھائی اپنی زندگی میں بہت ہی عام چیز سود پہ لی ہے. میں اس کی وجہ سے پریشان ہوا، بہت زیادہ پریشان ہوا. میں نے دعا کری اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے اس دلدل سے نکال لیں. اللہ نے میری کیا پتہ کچھ اچھا کیا ہو کبھی کی زندگی میں، تو اس کی وجہ سے مجھے بچا لیا اس چیز کو. تو نہیں ہے میرے پاس ابھی بھی کوئی 2 ویلر. میں بس سے دھکے کھاتا ہوں. تو لینے کو کل جا کے لے لوں گا میں. جو بھی انڈیا میں جو سب سے مہنگا 2 ویلر ہے نا، میرا سول اسکور ایسا ہے کہ اف آئی گو ٹو دا بینک دے کال می ایوری ٹائم، سر یہ لے لیجیے یہ لیجیے. کل فون کروں گا تو پرسوں جا کے لے سکتا ہوں میں. اور کچھ مجھے ڈاؤن پیمنٹ بھی نہیں دینی، لیکن نہیں چاہیے مجھے. اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ تھوڑی کرنی ہے. کیا دنیا جاتی ہے بس سے جب تک نہیں. آئی ایم ٹرائنگ ٹو سیو. میں پیسہ بچا رہا ہوں اپنے لیے کہ میں ایک 2 ویلر لے لوں. منع نہیں کر رہا. آپ کے پاس اچھی سواری ہونی چاہیے، آپ کے پاس آرائش کی ہر چیز ہونی چاہیے، لیکن وہ کس قیمت پہ؟ تو ذرا سوچیے اس بارے میں، اور مجھے بتائیے کمنٹ کر کے میں نے صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں، اگر آپ اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. تھینک یو.